ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مشير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله العظيم. جنہیں سلیقہ نہیں حوادثوں میں پلنے کا، جنہیں سلیقہ نہیں حادثوں میں پلنے کا، وہ حوصلہ نہ کرے میرے ساتھ چلنے کا. مجھے گرا کر جو آگے نکلنے والے تھے، مجھے گرا کر جو آگے نکلنے والے تھے، وہ یوں گرا کہ موقع نہ ملا سنبھلنے کا. میرے معزز ساتھیوں، مہمانان کرام، میرے اساتذہ کرام، بزرگان دین، میری پردہ نشین ماں اور بہنوں اور عزیز بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان و کرم ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دینی مجلس قائم کرنے کی، اس میں بیٹھنے کی، دینی باتیں کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی. دوستو، بڑی افسوس کے ساتھ یہ بات کہی جا رہی ہے کہ آج زمانہ اتنا خراب ہو چکا ہے کہ ہمارے نوجوان دینی مجلس میں بیٹھنے کو تیار بھی نہیں ہے. اگر کہیں ناچ گانے کی محفل سجی ہو، لوگ ڈانس کر رہے ہوں، ڈی جے کا بھی انتظام کیا گیا ہو، تو ماشاءاللہ وہاں ذوق در ذوق نوجوان پہنچ جاتے ہیں، چاہے کتنی ہی مشکلات کا سامنا کیوں نہ کرنا پڑے، چاہے کتنی تکلیفیں برداشت کیوں نہ کرنا پڑے، وہ ایسے ناپاک اور بدکار مجلس میں ضرور حاضر ہوتے ہیں. تو دوستو، زمانہ اور وقت خراب ہوتا ہی چلا جا رہا ہے. آج اگر ہم اپنے معاشرے کو دیکھتے ہیں، آج اگر ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھتے ہیں، آج اگر ہم اپنی زندگی کے اوراق کو پلٹ کر دیکھتے ہیں، تو ہماری زندگی میں ہر جگہ اور ہر وقت، ہر لمحہ، ہر منٹ اور ہر سیکنڈ میں ہمارا وقت جو گزرتا ہے، ہمارا وقت جو گزرتا ہے، وہ گناہوں میں گزرتا ہے، وہ بدکاریوں میں گزرتا ہے، وہ بے حیائیوں میں گزرتا ہے، وہ برائیوں میں گزرتا ہے. دیکھ لیجئے ہمارا ماحول، دیکھ لیجئے ہمارے نوجوانوں کے اندر ایک برائی پیدا ہو چکی ہے، جھوٹ بولنے کی برائی پیدا ہو چکی ہے. ہمارے نوجوانوں کے اندر شراب نوشی آ گئی ہے، ہمارے نوجوانوں کے اندر زناکاری آ گئی ہے، ہمارے نوجوانوں کے اندر بدکاری آ گئی ہے. اگر اس سے کہا جائے کہ آؤ دینی مجلس
سجی ہوئی ہے. آؤ نبی کا میراث تقسیم کیا جا رہا ہے. آؤ نبی کی مجلس میں بیٹھو. اگر ایسے مجلس میں اپنے وقت کو لگاؤ گے, اپنی جان کو لگاؤ گے, اپنے مال کو لگاؤ گے, تو یہی وقت کل میدان محشر میں کام آئے گا. یہی مال کل میدان محشر کی گرمی سے بچائے گا. یہی وقت کل میدان محشر کی پریشانیوں سے نجات دلائے گا. لیکن ہمارے نوجوانوں کے اندر گناہوں سے ایسا بھرپور ہو چکا ہے, اگر ان کے سامنے دین کی باتیں کہی جائے, اگر ان کے سامنے قرآن کی باتیں کہی جائے, اگر ان کے سامنے نبی کی حدیث پڑھی جائے, اگر ان کے سامنے علماء کرام کی زندگی بیان کیا جائے, اگر ان کے سامنے صحابہ کرام کی زندگیوں کو رکھا جائے, تو اسے کچھ سمجھ میں نہیں آتی ہے. اس کے برعکس یوں دیکھ لیجئے, اگر کسی ناچ گانے کی محفل سجی ہو, برائیوں کی محفل سجی ہو, بدکاریوں کی محفل سجی ہو, اور ہمارے نوجوان وہاں جوق در جوق پہنچ رہے ہو, دوستو ذرا سوچئے, اللہ تبارک و تعالی نے شیطان کو جو دیا, جو حکم دیا کہ اے شیطان جاؤ دنیا میں جاؤ اور لوگوں کو بہکاؤ, وہ شیطان دنیا میں آ جاتا ہے, دنیا کے کوچے کوچے میں گھومتا ہے, دنیا کے کونے کونے میں گھومتا ہے, انسانوں کو بہکاتا ہے, ایمان والوں کو بہکاتا ہے, مسلمانوں کو بہکاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے شیطان کو جس مقصد سے بھیجا تھا, شیطان اپنا کام انجام دے رہا ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو جس مقصد کے لیے بھیجا, انسان کو جس کام کے لیے بھیجا, انسان کو جس کام کے لیے دنیا میں بھیجا, انسان بھول گیا ہے, انسان اس کام کو پسے پشت ڈال دیا ہے, انسان ایسے کام کرنے کو تیار نہیں ہے. انسانوں کی زندگیوں کو دیکھو, مسلمانوں کی زندگیوں کو دیکھو, اگر جہاں بھی دیکھے, جس وقت دیکھے, موبائل پر گانے سنتے نظر آئیں گے, جہاں بھی دیکھیں گے ٹی وی پر گانے سنتے نظر آئیں گے, اگر کہیں پر چوراہے پر کھڑے دیکھیں گے تو اپنی بہنوں کے پیچھے گھومتے نظر آئیں گے, اپنی بہنوں کے پیچھے سیٹیاں بجاتا پھر رہے ہوں گے, اپنی بہنوں کی عصمت دری کرنے کی تیاری کر رہے ہوں گے. اور نوجوانوں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں, اور مسلمانوں میں تم سے کہنا چاہتا ہوں, اور نوجوانوں اگر تمہاری یہی حالت رہی, اور نوجوانوں اگر تمہاری زندگیاں یوں ہی کٹتے رہی, تو پھر وہ دن دور نہیں, بہت قریب آنے والا ہے. جو برما میں ہوا وہ دن دور نہیں, جو شام میں ہوا, شام میں مسلمانوں کو قتل عام کیا گیا, مسلمان بچیوں کی عصمت دری کی گئی, بے آبرو کیا گیا, ماؤں بہنوں کو ننگا کیا گیا, ماؤں بہنوں کو ننگا کر کے نچایا گیا. او مسلمان نوجوانوں, او نوجوانوں سدھر جاؤ, اب بھی وقت ہے, اب بھی وقت ہے. زندگی کی 60-70 سال کی زندگی اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو عنایت کیا ہے. شیطان کو اللہ نے بھیجا, اسے مقصد سمجھایا, کام سمجھایا, شیطان نے اپنا کام انجام پورا کر رہا ہے, انسانوں کو بہکا رہا ہے, انسانوں کو پھسلا رہا ہے, لڑائی جھگڑا کروا رہا ہے, میاں اور بیوی کے درمیان میں لڑائی کروا دے رہا ہے, طالب علم کو بہکا دے رہا ہے کہ مدرسے مت جاؤ, وہاں جاؤ گے تو بے وقوف بن جاؤ گے, وہاں جاؤ گے تو عذر معطل بن جاؤ گے. شیطان اپنا کام انجام دے رہا ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالی نے جس کے لیے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, وہ انسان جس کو اللہ تبارک و تعالی نے اچھے سانچے میں ڈالا ہے, سب سے خوبصورت, سب سے اچھی مخلوق انسان کو بنایا ہے, اور انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے راہ راست پر لانے کے لیے انبیاء کرام کو جوق در جوق بھیجتا رہا ہے, کئی در پہ بھیجتا رہا ہے, تاکہ وہ انسانوں کو راہ راست پر لائے, تاکہ انسان
نوجوانوں کو سیدھے راستہ دکھائے۔ اللہ کے رسول آئے، ہمیں مقصد بتا کر چلے گئے۔ اللہ کے رسول دنیا میں تشریف لائے، ہمیں بتا دیا کہ اے لوگوں، دو راستہ ہے، اس راستے کو تم چاہو اختیار کر لو۔ ایک راستہ جنت والا راستہ ہے، ایک جہنم والا راستہ ہے۔ تمہیں جس راستے کو اختیار کرنا چاہتے ہو وہ اختیار کر لو۔ اگر تم جنت والے راستے کو اختیار کرو گے تو جنت میں چلے جاؤ گے اور کامیاب ہو جاؤ گے، اور جہنم والے راستے کو اختیار کرو گے تو پھر تم جہنم کا سزا بھگتتے رہو گے، قیامت تک اسی طرح تمہیں سزا دیا جاتا رہے گا۔ اس لیے نوجوانوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، آج مسلمانوں کے معاشرے میں، مسلمانوں کے اندر بہت ساری خرابیاں آ چکی ہے۔ ایک خرابی یہ ہے جھوٹ بولنا، موبائلوں پہ جھوٹ بولنا۔ گھر پہ موجود ہے، کسی کا فون آیا کہ بھائی کہاں ہے، تو وہ جھوٹ بول دیتا ہے کہ میں ابھی بازار میں ہوں۔ مسلمانوں کے اندر ایک خرابیاں یہ بھی ہے کہ وہ شراب پینا شروع کر دیے ہیں۔ نوجوانوں کے اندر بہت ساری خرابیاں آ چکی ہے، وہ زنا کاری میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ ایک صحابی اللہ کے رسول کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول، میرے اندر بہت ساری خرابیاں آ چکی ہے، میرے اندر بہت ساری بیماریاں آ چکی ہے، اے اللہ کے رسول، میں اس کو دور کرنا چاہتا ہوں، میں پاک صاف ہونا چاہتا ہوں، ان تمام بیماریوں اور تمام برائیوں سے صاف ہونا چاہتا ہوں۔ اے اللہ کے رسول، آپ کوئی ایسی سبق پڑھا دیجئے، ایسی کوئی بات بتا دیجئے، کوئی نصیحت کر دیجئے تاکہ میری زندگی میں انقلاب آ جائے، تاکہ میرے اندر ایک جذبہ پیدا ہو جائے۔ دیکھیے وہ صحابہ جس کی تربیت اللہ کے رسول نے کیا، اس کے اندر ایک خرابی آ گئی، برائی آ گئی، وہ فوراً اللہ کے رسول کے دربار میں آ جاتے ہیں۔ آج اگر ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھتے ہیں، ہمارے اندر لاکھوں برائیاں ہیں، ہمارے اندر ہزاروں برائیاں ہیں، لیکن ہمارے اندر یہ جذبہ کبھی پیدا نہیں ہوا، ہمارے اندر یہ جذبہ کبھی پیدا نہیں ہوا، ہم کبھی یہ محسوس نہیں کیے ہیں کہ ہمارے اندر ایک برائی پیدا ہو گئی ہے، تاکہ ہم بزرگوں کے پاس جائیں اور اپنی اصلاح کرا لے، مدرسوں میں جا کر اپنی اصلاح کرا لے، مرکزوں میں جا کر اپنی اصلاح کرا لے۔ نہیں نہیں، وقت نہیں ہے، وقت نہیں ہے، بلکہ چوراہے پر کھڑے ہونے کا وقت ہے، چائے کے دکانوں میں بیٹھنے کا وقت ہے، فلمیں دیکھنے کا وقت ہے، غلط کام کرنے کا وقت ہے، بدکاری کرنے کا وقت ہے، لیکن اگر اسے کہا جائے مدرسوں میں چلے جاؤ، وقت نہیں ہے، اسے کہا جائے مرکزوں میں چلے جاؤ، وقت نہیں ہے، اسے کہا جائے مسجد میں جماعت آئی ہے ان کے پاس چلا جاؤ، وقت نہیں ہے۔ اور نوجوانوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ صحابی عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، میرے اندر بہت ساری خرابیاں آ چکی ہے، بہت ساری بیماریاں آ چکی ہے، اے اللہ کے رسول، میں پریشان ہوں، میں نے بھلانا چاہتا ہوں لیکن بھلا نہیں پاتا، میں اسے ختم کرنا چاہتا ہوں، ختم نہیں کر پا رہا ہوں۔ اے اللہ کے رسول، آپ ہی کوئی ایسی بات بتا دیجئے جس سے میری زندگی میں انقلاب آ جائے، میری زندگی سنور جائے۔ اللہ کے رسول جب ان کی باتوں کو سن لیتے ہیں، ان کی باتوں کو سن لیتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ، جھوٹ بولنا چھوڑ دے، جھوٹ بولنا چھوڑ دے۔ اگر تم جھوٹ بولنا چھوڑ دیے تو آپ کے اندر سے تمام خرابیاں ختم ہو جائے گی۔ آپ اگر جھوٹ بولنا چھوڑ دیں گے، آپ کے اندر سے تمام بیماریاں ختم ہو جائے گی۔ اللہ کے رسول نے جب یہ فرمایا کہ اے میرے صحابہ، جھوٹ بولنا چھوڑ دے، وہ صحابہ تعجب میں پڑ گئے کہ کیا بات ہے، میں نے تو ساری بیماریوں کے بارے میں بتا دیا، میں نے تو سارے خرابیوں کے بارے میں بتا دیا، لیکن اللہ کے رسول نے صرف یوں فرمایا کہ جھوٹ بولنا چھوڑ دے، آپ کے اندر سے ساری بیماریاں، ساری
خرابیاں ختم ہو جائے گی۔ وہ صحابی اللہ کے رسول اسے یہ کہتے ہیں کل پھر میرے دربار میں حاضر ہونا اور میں آپ سے یہ سوال کروں گا کہ تم نے یہاں سے کیا اور یہاں سے جانے کے بعد اپنے گھر میں کیا کیا، وہ سچ سچ میرے دربار میں آ کر بتانا ہے۔ لہذا وہ صحابہ گھر آ جاتے ہیں، وہ صحابی گھر آ جاتے ہیں، ان کا شراب خوری میں، شراب نوشی میں دل لگا ہوا ہوتا ہے، گھر آتا ہے دل نہیں لگتا ہے، شراب کی بوتل نکالتے ہیں، شراب پینا چاہتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول کی وہ نصیحت یاد آ جاتی ہے کہ اے میرے صحابہ کل جب میرے دربار میں آنا تو مجھے صحیح بتانا، سچ بات بتانا کہ تم نے 24 گھنٹے میں کیا کیا، تمہارا 1 منٹ کس کام میں گزرا ہے، تمہارا سیکنڈ کس کام میں گزرا ہے۔ لہذا وہ صحابی شراب کی بوتل نکالتے ہیں، پینا چاہتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول کی وہ نصیحت یاد آ جاتی ہے، فوراً وہ بوتل پھینک دیتے ہیں اور چلا جاتا ہے۔ لہذا رات کا وقت آتا ہے، انہیں زناکاری میں دل لگا ہوا ہوتا ہے، وہ زناکاری کو اپنا مشغلہ بنا رکھا ہے۔ وہ صحابی زنا کرنے کے لیے ایک خوبصورت لڑکی کا انتخاب کرتے ہیں۔ جب زنا کا وقت آتا ہے، زنا کا تمام سامان تیار ہے، زنا کا وقت آتا ہے، وہ اللہ کے رسول کی وہ باتیں یاد آ جاتی ہے، اللہ کے رسول کی وہ نصیحت یاد آ جاتی ہے کہ میرے صحابہ کل جب تم میرے دربار میں آنا تو مجھے صحیح ساری باتیں بتانا۔ لہذا وہ زناکار بھی چھوڑ دیتا ہے، زنا بھی نہیں کرتا ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ میں کل اللہ کے رسول کے دربار میں حاضر ہوں گا، اللہ کے رسول پوچھیں گے کہ تمہاری 24 گھنٹے کس طرح گزرے۔ اگر میں جھوٹ بول دیا اللہ کے رسول کو ناراضگی ہو جائے گی، اللہ کے رسول کے دل کو تکلیف پہنچے گی، اللہ کے رسول کو دکھ ہوگا۔ لہذا وہ تمام بیماریوں کو چھوڑ دیتے ہیں، شراب پینا چھوڑ دیتے ہیں، بدکاری کرنا چھوڑ دیتے ہیں، زناکاری کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ لہذا 24 گھنٹہ گزر جاتا ہے، اللہ کے رسول کے دربار میں حاضری ہوتا ہے، اللہ کے رسول کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول پوچھتے ہیں کہ میرے صحابہ بتاؤ تمہارا 24 گھنٹہ کیسا گزرا، تم نے اپنے وقت کو کس طرح گزارا اور تم نے اپنے وقت کو اس طرح گزار کر کس طرح محسوس کیا۔ لہذا وہ صحابی کہتے ہیں اے اللہ کے رسول مجھے شراب پینے کی عادت تھی، میں شراب پینے کے لیے چلا، بوتل ہاتھ میں لے لیا، شراب پینا چاہا، لیکن مجھے آپ کی نصیحت یاد آ گئی کہ میرے صحابہ میرے پاس آنا تو جھوٹ نہیں بولنا۔ میں نے فوراً وہ بوتل پھینک دی اور میں نے پھینک دی، میں رات کا وقت ہوا، میں زنا کرنا چلا گیا۔ زنا کرتے وقت مجھے نہ سر زنا کی تیاری ہو رہی تھی، ابھی زنا نہیں ہوا تھا، لیکن مجھے آپ کی نصیحت یاد آ گئی کہ اللہ کے رسول نے مجھے نصیحت کی تھی کہ میرے صحابہ میرے دربار میں آنا تو سچ بات بتانا۔ لہذا مجھے آپ کی بات یاد آ گئی اور میں نے ساری باتیں اللہ کے رسول کے سامنے سچ بتایا اور ایک بات بھی جھوٹ نہیں بولا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں آپ کو اس نئی زندگی میں آ کر کیسا محسوس کر رہے ہو، اس نئی زندگی کو پا کر کس طرح محسوس کر رہے ہو۔ وہ نوجوان کہتا ہے، وہ صحابی کہتا ہے کہ میرا 24 سال گزر گیا ہے، لیکن میرا ہمیشہ گناہوں میں وقت گزرا، بدکاریوں میں وقت گزرا، بے حیائیوں میں وقت گزرا، لیکن مجھے آج نئی زندگی ملی ہے اور ایسی زندگی کو پا کر میں بہت خوش ہوں، ایسی زندگی کو پا کر میں نے اچھا محسوس کیا ہے، ایسی زندگی کو پا کر میں نے ایسا محسوس کیا ہے جس 24 سال میں کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ دوستوں اور بزرگوں، ہمارے اندر بہت ساری خرابیاں آ چکی ہے، مثلاً یہ 2-4 خرابیاں میں آپ کو بتایا۔ ایک خرابیاں شادی کرنا ہے، یعنی نکاح کرنا ہے۔ جب کوئی لڑکا کا نکاح کا وقت آتا ہے تو یہ سوچ کر
30 سال گزر جاتا ہے کہ کس کے گھر میں ڈاکہ ڈالنا ہے، کس کے یہاں زیادہ مال و دولت ہمیں ملے گی، کس کے گھر میں بہت ساری گاڑیاں اور ارب پتی اور کروڑ پتی ہے۔ اس سوچ میں 30 سال گزر جاتا ہے۔ اب جب نکاح کا وقت آتا ہے تو اب امریکہ سے دوست آئے گا تو فلاں جگہ سے ملک الموت آئے گا، اسی طرح سے 40 سال گزر جاتا ہے اور نکاح نہیں ہو پاتا ہے۔ تو دوستوں اور بزرگوں، ہمارے اندر یہ بھی خرابیاں آ چکی ہے نکاح کرنا، کہ جس طرح نکاح کرنا چاہیے اس طرح ہم نکاح نہیں کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح بہت آسان ہے اور زنا بہت مشکل ہے، لیکن آج کے زمانے میں اگر کوئی نکاح کرنا چاہے تو بڑا مشکل ہو گیا، اور اگر کوئی زنا کرنا چاہے تو کوئی مشکل نہیں، بآسانی زنا کر سکتا ہے، کسی بچی کے آبرو سے کھیل سکتا ہے، کسی بچی کے عصمت دری کر سکتا ہے۔ لہذا دوستو، میں آپ تمام حضرات کو اور پورے ارساڑ والے کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ نوجوانوں، آج ہندوستان کا ماحول بگڑتا چلا جا رہا ہے، اس لیے آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ سے جتنا جلدی ہو سکے آپ اپنے دین کو سمجھنے کی کوشش کریں، آپ اپنے معاشرے کو سمجھنے کی کوشش کریں، آپ اپنے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں، آپ اپنے نبی کے طریقے پر چلنے کی کوشش کریں، آپ صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں، آپ تابعین اور تبع تابعین کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں، آپ اولیاء کرام کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں، علماء کرام کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ اسی علماء کرام کے نقش قدم کو پکڑ کر زندگی گزاریں گے، انہی کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزاریں گے، انہی کو دیکھ کر زندگی گزاریں گے، انہی کی طرح ٹوپی پہن کر زندگی گزاریں گے، انہی کی طرح لباس پہن کر زندگی گزاریں گے، انہی کی طرح سنتوں کے پابند بن کر زندگی گزاریں گے، تو یہی زندگی کامیابی زندگی ہے، یہی زندگی کامیاب والی زندگی ہے، یہی زندگی جنت میں پہنچائے گی، یہی زندگی میدان محشر کی گرمی سے نجات دلائے گی، یہی گرمی تمام پریشانیوں سے نجات دلائے گی۔ تو دوستو، باتیں بہت ہے، وقت بہت کم ہے، وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے، اس لیے میں اپنی باتوں کو یوں ہی ختم کرتا ہوں، اور میں آخر میں یوں کہا کرتا ہوں کہ اب جس کے جی میں آئے وہ لے اس سے روشنی، اب جس کے جی میں آئے وہ لے اس سے روشنی، ہم نے تو دل جلا کر سر عام رکھ دیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ ہم نے تو جی جلا کے سر عام رکھ دیا، اب جس کے جی میں آئے وہ لے اس سے روشنی، ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا۔ لیکن میرے محترم بزرگوں، میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، افسوس کا مقام تو یہ ہے کہ روشنی حاصل کرنے والوں کی تعداد بہت کم ہے۔